صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اسی طرح اللہ پاک نے انسان کو بھی کسی مقصد کے تحت پیدا فرمایا، بلا وجہ نہیں بنایا۔ اور قرآن پاک میں اس کا مقصد بتایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے بیکار بنایا ہے، بس ایسے ہی ٹائم پاس کرو اور پھر مر جاؤ، دنیا سے چلے جاؤ؟ بیکار نہیں ہو، تمہیں ہماری طرف پھرنا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایسے ہی بیکار عبث بنایا، وانکم الینا لا ترجعون، ہماری طرف پھرنا نہیں ہے۔ تو کسی مقصد کے تحت بنایا، پیدا فرمایا۔ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں کیا جانے والا ہر عمل آخرت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، آخرت کو بہتر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اعمال ٹھیک کیے جائیں، اللہ کے احکام کو جانا جائے، اس کے مطابق پھر عمل کیا جائے، اور جو ہمارا اصل مقصد ہے نا اس پہ توجہ دی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور اللہ کا فضل، رب کریم کا فضل شامل حال رہا تو پھر ہم اس انداز میں آخرت کو بہتر بنانا میں کامیاب ہو جائیں گے، آسانی ہو جائے گی اس میں، اگر ہم عبادت کا ذہن بنا لیں گے۔ اب دنیا میں کوئی امتحان آتا ہے نا، مدارس میں، جامعات میں، اسکول کالجوں میں، تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں طلباء، محنتی طلباء کو سوائے پیپر کے اور کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، نہ کھانا یاد رہتا ہے، نہ پینے کا ہوش رہتا ہے، ایک ہی دن ہوتی ہے، امتحان کی تیاری کرنی ہے۔ ہر وہ سوال جس کا اندازہ ہو کہ یہ آ سکتا ہے پیپر میں، اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ والدین بھی اس میں ساتھ دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بیٹا کامیاب ہوگا تو بیٹا کچھ کمائے گا، کسی عہدے پہنچے گا، ہمیں کما کے دے گا۔ اب اولاد دنیوی امتحان میں کامیاب ہوگی تو زندگی بہتر ہوگی۔ اب جب دنیا کی خاطر ہم اور ہماری اولاد اتنے مگن ہو جاتے ہیں تو آخرت کی تیاری، آخرت کے امتحان کی تیاری کے لیے دنیا کے امتحان سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو کیا کبھی آخرت کے امتحان کی تیاری کی بھی کبھی ہم نے فکر کی ہے؟ کیا آخرت کے امتحان کے لیے بھی کبھی ہم بے چین ہوئے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، جنت تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ اب عموماً ایسے لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ ذکر و اذکار کیا، دین سے دور ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، کہتے ہیں جنت ہمارے لیے بنی ہے۔ کل بھی ایک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نا، تو وہ یہی لگا ہوا تھا، جنت ہمارے لیے ہے، فلاں نے بھی یہ فرمایا تھا، فلاں نے بھی ہمارے لیے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، نماز ایک نہیں پڑھنی، باقی سارا دن جھوٹ غیبتیں گناہ کرتے رہنا، حرام کمائی کھانا، کہنا جنت ہمارے لیے ہے، ہم جو دوزخ میں جائیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عموماً ایسی باتیں وہی کرے گا جو مسجد کا رخ نہیں کرتا نا، اس کو اس طرح کی شیطان یہ امیدیں دلا کے اور اس کی زبان پہ ایسے جملے کر کے نا خود کو تسلی دیتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھنی، باقی جنت ہم ہیں جنتی بنے۔ تو باقی یہ جو 5 ٹائم پڑھتے ہیں، یہ جو درس و بیان میں بیٹھے رہتے ہیں، اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، یہ پھر ایسے ہی اگر تمہیں ایسے ہی مل جانی ہے باقیوں کو، جو گھر میں ڈٹ کے سو رہا ہے، موج مستی میں ہے، اور پھر یہ شیطان کس طرح کے وار ہوتے ہیں، وسوسے ڈالتا ہے، تسلی دیتا ہے کہ مطمئن رہو، جیسے زندگی گزر رہی ہے نا غفلت میں، ایسے ہی گزرتی رہے، اور اینڈ پہ بندے کا ایمان برباد کر دیتا ہے۔ تو راہ پرخار ہے، جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، بڑا خطرناک راستے ہیں، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا، راہ بھی خطرناک ہو، اوپر سے پاؤں بھی زخمی ہو تو کیا حال ہوتا ہے۔ ہم کو بد کر وہی کرنا جس سے دوست بیزار ہے کیا ہونا ہے۔ یعنی دنیا کا سفر جو ہے نا، یہ کانٹوں یعنی غفلتوں، مال و دولت، اولاد کی آزمائشوں وغیرہ سے بھرا ہوا ہے، اور اس پر مزید مصیبت یہ ہے کہ پاؤں بھی زخمی ہیں، قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں، خدا خیر کرے نہ معلوم یہ سفر کیسے طے ہوگا۔ ہم تو جان بوجھ کر وہی کام کرتے ہیں جن سے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہم نجات کیسے پائیں گے؟ دوست بیزار ہے، جب اللہ رسول بیزار ہو جائیں ہمارے کارناموں سے، اعمال سے، تو پھر کیا بنے گا؟ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ،
وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ لوگوں سے چھپ رہے ہیں کہ جنہوں نے نہ سزا دینی ہے، نہ جس نے سزا دینی ہے اس کے سامنے گناہ کر رہے ہیں، لوگوں سے چھپ رہے ہیں۔ یعنی ہم نے تو اپنے خیال کے مطابق بڑی احتیاط سے چھپ چھپ کر گناہ کیے، حالانکہ ہم یہ بھی جانتے تھے اللہ دیکھ رہا ہے، ہر چھپے کو دیکھ رہا ہے، ہر ظاہر کو جانتا ہے، مگر لوگوں کا ڈر تھا، خدا کا ڈر نہ تھا۔ ارے وہ مجرم بے پرواہ، دیکھ سر پہ تلوار ہے، کیا ہونا ہے؟ ارے وہ مجرم کیسا نادان ہے، دیکھتا کیوں نہیں؟ تیرے سر پر ہر وقت موت کی تلوار لٹک رہی ہے، تجھے پرواہ ہی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں نا ابھی موت آ جائے، گھر نہ پہنچ سکیں، آج رات آخری رات ہو، ہر وقت سر پہ تلوار لٹک رہی ہے، بس کسی ٹائم بھی گردن اڑائی جا سکتی ہے، پھر بھی تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب تجھے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ایسے مجرم کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے؟ یعنی ہماری سوچ بھی کیسی بچگانہ سوچ ہے نا، کام ایسے کیے زندہ کے کیے، قید میں ڈالے جانے والوں کے نا، ہم سزا والے کام کیے کہ جس پہ سزا ملتی ہے، قید خانے میں ڈال دیے جائیں، ایسے کام کیے ہیں، اور امیدیں ہیں جنت کے باغوں میں جانے کی، ہم تو جنتی ہیں جی، ہم جنت میں جائیں گے، امیدیں یہ باندھ رکھی ہیں۔ ان حالات میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کے مطابق معاملہ کرنے کے بجائے عفو و کرم والا معاملہ فرمائے، اور بیچ میں آگ کا دریا حائل، قصد اس پار ہے، کیا ہونا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے اور جنت کے درمیان آگ کا دریا ہے، جس کو پار کر کے ہی جنت میں جایا جا سکتا ہے، پل صراط کراس کر کے ہی جنت میں جانا ہے، اور کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، دنیا میں تو اپنے عیب چھپا لیتے ہیں، جو بھی دو نمبری کرتے ہیں باتوں سے، اپنے چمچے رکھے ہوتے ہیں، وہ ہماری تعریفیں کر کر کے نظام چلا لیتے ہیں، مطمئن کر لیتے ہیں، دونس دھاندلی سے، مال لگا کے، عہدے شہرت منصب کی وجہ سے بچ جاتے ہیں، لیکن وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے؟ اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے، بغیر ماننے کے علاوہ کہ میں نے یہ کیا ہے، یہ جرم کیا ہے، یہ جرم کیا ہے، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے؟ رب کریم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں جھوٹ، بہانہ، مکر و فریب، روب دبدبا چل ہی نہیں سکتے، وہاں اپنے جرموں کے اقرار کرنے کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو بطور مسلمان جب ہمیں یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اندھیری قبر میں اترنا ہے، اور نہ جانے کتنے سال عالم برزخ میں، یعنی برزخ کے جو لفظی معنی نا آڑ، پردہ، اور مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اٹھنے کا، یہ جو بیچ کی ایک دنیا ہے، مرنے سے لے کر قیامت والے دن اٹھنے تک، یہ بیچ کا عرصہ پتہ نہیں کتنے سال ہے، سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کب تک ہے، یہ سارا عرصہ ایک الگ دنیا ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور یہ وقفہ برزخ کا ہے، اس برزخ میں رہنا ہے، پھر قیامت نے قائم ہونا ہے، پھر میدان محشر اور حساب کتاب کا معاملہ درپیش ہونا ہے، تو ہمیں ان تمام مراحل کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کی آخرت کی تیاری کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اور ایک بندہ کس طرح ہمیشہ اپنی آخرت کو یاد رکھ سکتا ہے؟ غفلت کی وجہ سے ہی تو سارے معاملات ہو رہے ہیں، نہ دین نہ دنیا، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دنیا میں بھی پریشان ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ فصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، دونوں دروازے فارغ۔ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے موت کی یاد بڑی ضروری ہے، کیونکہ موت آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، اور موت آخرت کا اولین مرحلہ ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا گویا آخرت کے تمام مراحل کو یاد کرنا ہے، کہ جب بندہ موت کو یاد کرے گا تو رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف بندہ بڑھے گا، اور وہ جاننے کی کوشش کرے گا میرا رب راضی کیسے ہوتا ہے، میرے رب کی رضا کن کاموں میں، کون سا کام ایسا ہے جو میرے رب کو ناراض کرنے والا ہے، ان کاموں سے بچے گا، پھر وہ رب کے احکام کے مطابق اس کی عبادت میں مشغول ہو جائے گا۔ اللہ والے پوری زندگی فکر آخرت میں گزار دیتے تھے، اس لیے کہ وہ کثرت سے موت کو یاد کرتے تھے، اور انہیں موت زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی تھی۔ احیاء العلوم بڑی پیاری کتاب ہے،
اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا، اے اللہ پاک، تجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنی مالداری سے زیادہ غربت کو محبوب رکھا ہے، میں نے اپنی صحت سے زیادہ بیماری کو پسند کیا ہے، اور میں نے زندگی سے زیادہ موت کو محبوب رکھا ہے، لہٰذا اے اللہ تم مجھ پر موت آسان کر دے تاکہ میں تجھ سے ملاقات کر سکوں۔ روح نہ کیوں ہوں مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ اگر ہم اللہ والوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ یہ بات کبھی نہیں بھولتے تھے کہ ہم نے دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ ہمیشہ یاد رہتا تھا کہ ہم مسافر ہیں، ہم مسافر ہیں۔ ہمیں بھی یہ ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم بھول نہ جائیں، مسافر ہیں، عارضی ہیں، جانے والے ہیں، بس ابھی گئے ابھی گئے، شاید ابھی شام نہیں ہوگی، شام نہیں ہوگی۔ عقل مند وہی ہے کہ صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کرے۔ ابھی صبح ہو گئی نا، ابھی جو انتظار کرے کہ بھی شام آئے گی، بے وقوف آدمی۔ یہ کہے نہیں کل صبح بھی آئے گی، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ آج کی صبح آخری صبح ہے، یہ نماز آخری نماز ہے۔ ہر نماز کے لیے یہی حکم ہے کہ ہم اس نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھیں، پھر اس نماز میں خشوع و خضوع ملے گا۔ تو ہم نے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور مسافروں کی طرح ہیں۔ اس لیے اللہ والے فکر آخرت میں مبتلا رہتے تھے، دنیا کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں کرتے تھے۔ منقول ہے کہ سیدنا امام غزالی ایک بار مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے۔ امام غزالی ظاہری شان و شوکت سے بے نیاز تھے، اس لیے آپ نہایت سادہ لباس پہنتے تھے، معمولی سا لباس پہنتے تھے۔ سیدنا عبد الرحمن توسی عرض کرتے ہیں کہ ایک بار جب انہوں نے دیکھا امام غزالی کو معمولی سا لباس پہنا ہوا ہے، عرض کی کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کیا اور کپڑے نہیں ہیں؟ آپ وقت کے امام ہیں اور قوم کے پیشوا ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے مرید ہیں۔ امام غزالی نے جواب دیا، ایسے شخص کا کیا لباس ہوتا ہے جو ایک مسافر ہو دنیا میں، اور جو اس کائنات کی رنگینیوں کو فانی اور وقتی تصور کرتا ہو۔ یعنی یہ ہر چیز وقتی ہے، ہر چیز عارضی سی ہے۔ جب کائنات کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مسافر کی طرح رہے اور کچھ مال و زار اکٹھا نہ کیا، کوئی بینک بیلنس جمع نہیں کیا، ہماری کیا حیثیت؟ تو امام غزالی کی سادگی اور اپنی موت و آخرت کو یاد کرنے کا انداز اور جذبہ، مرحبا، اے کاش ہم بھی امام غزالی کی طرح ہمیشہ موت اور آخرت کو یاد رکھنے والے بن جائیں، اور ان اللہ والوں کی زندگی کے حالات ہم پڑھتے رہا کریں نا، کہ کیسے زندگی گزارتے تھے، کس انداز میں یہ قبر و آخرت کو یاد رکھتے تھے، تو انشاءاللہ ہمیں ترغیب ملے گی اس سے۔ امام غزالی کی کتاب ہے احیاء العلوم، یہ پڑھنی چاہیے، اخلاقیات کے موضوع پر بڑی بے مثال کتاب ہے۔ یہ کتاب پڑھ کے آخرت کی تیاری کا ذہن بنتا ہے، آخرت کی تیاری پر ابھارنے والی کتاب ہے، نفس کے چنگل سے چھٹکارا دلانے والی عظیم و شان کتاب ہے، اور یہ بار بار پڑھنے والی کتاب ہے احیاء العلوم۔ ظاہری علوم بھی ہیں اس میں، باطنی علوم بھی ہیں، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بہتر بنانے کا یہ ذریعہ، یہ کتاب شیطان کی شرارتوں کو پہچاننے کا مؤثر ذریعہ ہے، اور اس سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ کتاب میں ایسے ایسے نسخے دیے ہیں امام غزالی نے، انسان کو کامل انسان بنا دیتی ہے۔ ایسی زبردست کتاب ہے، اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہلاکت میں ڈالنے والے جو اعمال ہیں، اس کی معلومات بھی بڑی ضروری ہے کہ کون کون سے کام ایسے ہیں کہ جن سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، جن کے وجہ سے عذاب ہو سکتا ہے۔ اب ان کاموں کا پتہ ہوگا تو بندہ ان سے بچ سکے گا، ان کی معلومات ہونی چاہیے۔ تو اس طرح امام غزالی کی کتاب ہے منہاج العابدین، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو یوں ان اللہ والوں کی جو تحریریں ہیں، یہ بھی ایسی ہیں جیسے بندہ ان کی صحبت میں بیٹھا ہے۔ اللہ والوں کی تحریر کتاب پڑھ کے بھی کوئی چاہتا نا، میں اللہ والوں کی دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی صحبت نصیب ہو ہی نہیں ہے، ان کا زمانہ ملا نہیں ہے، ہم اتنے سال بعد آئے ہیں، 1000 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، تو چلو 1000 سال پیچھے چلتے ہیں، امام غزالی کی صحبت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ ایک یہ ہے کہ ان کی کتابیں پڑھ کے ان کی صحبت میں بیٹھا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔